سرفراز بھائی آپ کی ایک مطلب مجھے بری بات لگی وہاں پر، جب آپ نے ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ کے بارے میں جب آپ نے بولا کہ کتاب میں جھوٹی کتاب ان کی طرف منسوب ہے، ابتداد صراط المستقیم شاید یہ کتاب تھی، جھوٹی منسوب ہے ان کی طرف، لیکن یہ بھی اقتضاء صراط دارالسلام چھاپ رہے ہیں، یہ بھی اقتضاء دارالسلام صراط چھاپ رہے ہیں۔ المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، یہ امام ابن تیمیہ کی طرف جھوٹی منسوب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے اگر دارالسلام کس نے چھاپ رہے اور کہا بھائی؟ انجینئر ارے بھائی میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار یہ کہتا ہے کہ آج کا جو دور ہے، اس وقت جو فتنہ امت میں برپا ہے اہل کفر کی مشابہت کی وجہ سے، میں تو لوگوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ اقتضاء ایک ایسی کتاب ہے جس کو صفحہ صفحہ ایک ایک حرف ایک ایک لائن اپنے نوجوانوں کو پڑھانی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کی اتنی اچھی کتاب ہے یہ، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے؟ لیکن اس میں جو بات ہے بدعتی والا جو کہا ہے عبداللہ ابن عمر کو، تو وہ چھپی ہوئی انجینئر اسی کو تو بیان کر رہا ہے نا، تو اس میں انجینئر کی غلطی ہے۔ آپ وہ پورا ویڈیو دوبارہ دیکھیں، جو بات مرزا علی انجینئر نے کہی ہے وہ امام ابن تیمیہ نے نہیں کہی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے وہ بات نہیں لکھی جو مرزا علی انجینئر نے ان کی طرف منسوب کی ہے۔ پھر لیکن میں اس کے نے استاد اس نے میں بھی اور تسلیم پھر میں کیا نے ہے۔ یہ کہا ہے، اور پھر میں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی عالم، امام ابن تیمیہ کا کیا موقف ہے اس معاملے میں، وہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، وہ ان کی الگ الگ کتابوں میں بکھرا ہوا ہے۔ تو جب کسی عالم کا کوئی موقف بیان کرنا ہوتا ہے تو ساری کتابیں آپ جمع کریں گے تب ان کا موقف سمجھ میں آئے گا۔ اور لیکن انجینئر مرزا علی کا جو جملہ ہے، جو بات اس نے امام ابن تیمیہ کی طرف منسوب کی ہے، وہ اقتضاء میں نہیں لکھی ہے۔ وہ بات میں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا، اس ویڈیو کے کس لیکن بات پر آپ کو لیکن اعتراض ہے سر وہ آپ بتائیے گا، پھر میں جواب دوں گا۔ لیکن سر جو یہ زبیر علی ظہیر جو اس کے استاد ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مانتا نہیں ہے لیکن سیکھا اسی سے ہے، تو انہوں نے تو خود بولا ہے کہ ابن تیمیہ کی غلطی ہے، وہاں پر انہوں نے کہا ہے انہوں نے بدعتی۔ غلط بولا ہے، انہوں نے غلط بولا ہے، اور دونوں کی غلطی ویڈیو میں بیان کر دی ہے میں نے۔ دونوں نے تو غلط بولا ہے اور دونوں کی غلطی بیان کر دی ہے میں نے۔ انجینئر کے جب ساتھ حضرت اتنا جب برا جب رویہ کیوں یہ سر؟ انہوں نے کہیں پر بھی، امام ابن تیمیہ نے کہیں پر بھی امام ابن حضرت ابن عمر کو بدعتی نہیں کہا ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت امام ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے، بہت بڑا بہتان ہے امام ابن تیمیہ پر۔ انہوں نے بدعتی نہیں کہا ہے۔ لیکن سر اس میں تو میں نے بھی پڑھا ہے سر، اس میں صاف کتاب صاف میں بھی لکھا تو ہوا آپ نے غلط پڑھا ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے، میں نے عبارتیں وہ کھل کر کے مطلب دکھائی کہ اس میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے بدعتی کہا ہو ان کو، ایسا کہیں اس کے نہیں ہے، یہ مطلب جھوٹی بات ہے۔ عبارت عبداللہ میں ابن ان عمر، کو بدعتی نہیں کہا گیا ہے، میں وہ بات ہو چکی بھائی، اس کو آپ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے اس کے اندر، آپ عبارت پیش کر کے بتائیں کہ دیکھو یہاں پہ بدعتی لکھا ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ غلط کہا ہے، اس میں نے عبارتیں پیش کر دی ہیں۔ آپ میرا رد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس کلپ میں کون سی بات میری غلط تھی جہاں میں نے یہ غلط کہہ دیا اور امام تیمیہ کو غلط کوٹ کیا ہے۔ میں نے وہاں پر جو دعویٰ کیا تھا اس کا ثبوت کتابوں کے ساتھ پیش کر دیا کہ امام ابن تیمیہ کی طرف ہی جھوٹی بات منسوب کی گئی، بلکہ میں نے اس میں بتایا کہ امام ابن تیمیہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کا، سنتوں کو جاننے والا اور سنتوں کا متبع کا ہے۔ عالم الناس بالسنت واتباعهم لها، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تیمیہ نے ابن عمر کے لیے کہ سب سے زیادہ سنت کے جاننے والے اور سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے۔ تو جس شخصیت کو امام ابن تیمیہ سب سے زیادہ سنت کے جاننے والے اور سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام تیمیہ نے ان کو بدعتی کہہ دیا؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے، کہیں بھی امام تیمیہ نے ان کو بدعتی نہیں کہا ہے۔ ایک کام جو وہ کرتے تھے اس کام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، اس کام کو بعد میں جن لوگوں نے ایک بدعی شکل اس کی اختیار کر لی، ان لوگوں کے عمل کو بدعت کہا ہے، اور یہ بیان کرنے والے بلا وجہ اس کو امام ابن تیمیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ امام تیمیہ نے حضرت ابن عمر کو کہا۔ حضرت ابن عمر کو بدعتی نہیں کہا امام ابن تیمیہ نے، الحمدللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو امام ابن تیمیہ کو جانتا ہے اور ان کے ہاں سلف کا جو احترام پایا جاتا تھا اس کو جانتا ہے، وہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ امام ابن تیمیہ حضرت عمر جیسی شخصیت کو بدعتی کہہ سکتے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو دوبارہ سن لیں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ امام ابن تیمیہ نے بدعتی کہا، دیکھو یہاں پر ابن عمر کو، تو وہ ثبوت ہم کو لا کر کے دیں، پھر ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔